میں اس وقت نتاشا صاحبہ آپ کی جانب آؤں گا. اس وقت ایک جانب تو چلیں پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ کے درمیان، نون لیگ کے درمیان یہ معاملات چل رہے ہیں اور عدالت میں بھی ہے معاملہ. آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوگا. بٹ اس سے بھی بڑا ایک ایشو یہ ہے کہ اس وقت نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور صوبوں کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ بڑی سیریس ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے. ہم نے تو کہہ دیا کہ ایک بڑا سیریس قسم کا مکالمہ شروع کرنے کی ضرورت ہے. سعید غنی صاحب نے، پیپلز پارٹی نے اسے اپنی ریڈ لائن قرار دے دیا. ایون رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ مقتدرہ نے حکومت سے صوبوں پر گفتگو نہیں کی، تو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا رانا صاحب کو اور صوبے بن جائیں گے. یعنی صوبے تو بننے ہی بننے ہیں، وہ یہ میسج دے رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ تھینک یو. جہاں تک آپ نے نئے صوبوں کی بات کی اور نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تو بہت کلیئر ہے. یہ چیز، اس کو سب سے پہلے تو پارلیمان کے اندر آنا چاہیے تھا اور پارلیمان میں ایک ڈسکشن ہونی چاہیے تھی. جس طریقے کے ساتھ محسن نقوی صاحب نے آ کے میڈیا کے اوپر اور آ کے یہ ایک چٹکلا چھوڑ دیا، یقیناً اس سے ہماری جو ڈیموکریسی ہے وہ انڈرمائن ہوئی ہے. اور ایک پیج پر اگر آپ نہیں لے کر آئیں گے اپنی کیبنٹ کو اور آپ ایسے بیانات آ کے میڈیا میں دیں گے تو یہ بہت تشویشناک ایک میں کہتی ہوں عمل ہے اور ہماری حکومت کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ اگر بات کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی، تو میں یہاں پہ یہ کہتی چلوں، دیکھیں پاکستان کی جو ٹوٹل عوام ہے 25 کروڑ کی عوام ہے. اب اس 25 کروڑ عوام کو اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ جو آپ کا سب سے بڑا صوبہ کیا ہے، وہ پنجاب کا صوبہ ہے، جس کے اندر کوئی 12 سے 13 کروڑ عوام آپ کی اس پہ مشتمل ہے. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جنوبی پنجاب صوبے کی جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے، اور وہ اس لیے آواز اٹھائی ہے کیونکہ وہاں پہ محرومیوں کا جو ہے عوام جو ہے وہاں پہ محرومیوں کا شکار ہے. اچھا، جب آپ کا پنجاب کا جو بجٹ بھی آتا ہے تو پنجاب کا بجٹ لیٹس سے کہ آپ کی جو جنوبی پنجاب کی عوام ہے وہ 30% جو ہے وہ پوری مشتمل ہے صوبے پہ. اب 30% ہمیں اس میں سے وہ کیا کہتے ہیں، آپ انفراسٹرکچر کی مد میں دے دیں، بجٹ کی صورت میں دے دیں، آپ 30% نوکریوں کی صورت میں دے دیں، وہ تو ہماری چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں. تو اسی لیے ہم جنوبی پنجاب صوبے کی بات کرتے ہیں. جہاں تک میں نے پنجاب کی بات کی کہ دیکھیں سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا 12 کروڑ. آپ کہہ لیں کہ 25 کروڑ کو اب آدھا کر دیں تو 12.5 کروڑ تو یہی بن گیا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پاکستان میں ہم ایک نئے تجربے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں بہتر تو میرے خیال میں یہی ہوگا، اور ایک اس میں سیاسی بصیرت بھی ہوگی اور ایک کلیکٹیو وزڈم بھی ہوگی کہ آپ ایک جگہ کے اوپر ایک تجربہ کر لیں اور اس تجربہ اور لیٹ سے کہ وہ تجربہ آپ کا اگر ٹھیک ثابت ہوتا ہے تو اس کو آپ باقی جگہوں پر بھی لے کر جائیں. پاکستان اس وقت آلریڈی ڈیٹ میں ہے، لون کی صورت میں ہے. IMF جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک ہمارے جو ہے وہ ایک ہم جیسے کہتے ہیں نا گلے پہ ایک سولی لٹکی ہوئی ہے IMF کی. ہماری ساری پالیسیز ہی IMF کے تھرو بن رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہم ایک نیا تجربہ اگر آپ پاکستان کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں اور اتنے سارے صوبے بنانے جا رہے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ایک صوبے کی بات کر لیں، ایک ماڈل صوبہ بنائیں. وہ ماڈل صوبہ اگر آپ کا کامیاب ہوتا ہے تو آپ بے شک باقی صوبوں پر آئیں اور آ کے بات چیت کریں. بٹ ادروائز ایک اسٹیٹ کو اس طریقے سے ہلا دینا تو یہ بہت میں کہتی ہوں امیچور قسم کی بات ہوئی، اور اس کے اثرات پاکستان کی عوام کے اوپر اچھے نہیں ہوں.